اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ رعد کی ایک آیت پیش کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دلیل وحی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک ایسی امت کی طرف بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، اور آپ کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے لِتَتْلُو عَلَيْهِمْ، تاکہ آپ ان کے سامنے کتاب اللہ کی آیتیں پڑھیں اور عمل کر کے دکھائیں۔ یہاں پر جو لفظ تلاوت استعمال ہوا ہے یہ بڑا خوبصورت اور بڑا غیر معمولی لفظ ہے۔ یہاں پر قرأت کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، جس طرح قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یا دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنا کریں تسلی کے ساتھ۔ تو کیا فرق ہے؟ ایک طرف ہے لفظ تلاوت اور ایک ہے لفظ قرأت، یعنی قرأت اور تلاوت، ان میں فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا ان دونوں لفظوں میں بہت بڑا گہرا فرق ہے۔ اگر آپ صرف پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے قرأت، یعنی صرف پڑھا جانا تو یہ قرأت ہے، لیکن ایسا پڑھنا جس کو سمجھا جائے اور سمجھ کر عمل کیا جائے اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو یہ تلاوت ہے، جبکہ آپ صرف پڑھتے ہیں تو اس کو صرف قرأت بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں معاشرے میں اکثر لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہم جب یہ سوال کرتے ہیں کہ فلانا بندہ کیا کر رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تلاوت کر رہا ہے، جبکہ وہ تلاوت نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ صرف قرأت کر رہا ہوتا ہے، صرف قرآن مجید کو پڑھے جا رہا ہے۔ جبکہ ایسا پڑھنا جس کو سمجھا جائے اور سمجھ کر پھر عمل کیا جائے تو اس کو تلاوت کہا جاتا ہے، یعنی تلاوت خاص ہے قرأت سے، یعنی جیسے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی سمجھ میں وہ بات آ رہی ہے پھر آپ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ جس طرح سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، یہاں پر بھی لفظ تلاوت آیا ہے۔ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، شاہد ہے یہ سورج، یہ شمس جب اس کی روشنی چمک اٹھتی ہے، اس کی دھوپ پھیل جاتی ہے۔ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ یعنی تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیچھے پیچھے آنا، فالو، یعنی آپ پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ ریڈ اینڈ ایکٹ، ریڈ اینڈ فالو، آپ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو کتاب دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو ہم کتاب دیتے ہیں یتلون حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں پر اب تھوڑا سا غور کریں، لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے یتلون، تلاوت لفظ استعمال ہوا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ یقرؤون، وہ صرف پڑھتے ہیں۔ اگر صرف پڑھنا مقصود ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے یقرؤون، لیکن لفظ استعمال ہوا ہے یتلون، جس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے حق تلاوتہ، الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، جس طرح تلاوت کا حق ہے وہ حق ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی مومنین کیا کرتے ہیں؟ جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی سمجھ میں وہ بات آ جاتی ہے اور پھر عمل کرتے ہیں، اور یہی قرآن مجید پر صحیح عمل ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، قرآن مجید پر صحیح ایمان لانا تو یہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور سمجھ کر پھر عمل کیا جائے۔ تو یہ ہے لفظ تلاوت کی حقیقت۔ اب اللہ کے رسول نہ صرف قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اس معاشرے میں جس معاشرے میں وہ بھیجے گئے، بلکہ پڑھ بھی رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں، یعنی ڈیمونسٹریٹ بھی کر رہے ہیں۔ ایک آیت آتی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کر کے پھر اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، پریکٹیکل شکل اس کو دیتے ہیں تاکہ حجت پوری ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ تھی کہ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھیں اور اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں، اس کو عمل میں لے آئیں، تو یہ نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ جو کفار ہے، یہ جو منکرین ہے، یہ الرحمن کا انکار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ الرحمن کا انکار کرتے ہیں، دیگر مقامات پر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ الرحمن کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، لیکن یہاں پر یہ کہا گیا وَيَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ۔ تو یاد رکھیے گا یہ بھی قرآن مجید کا معجزہ اور بلاغت ہے۔ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، قرآن مجید اپنے بلاغت کے اندر معجزہ ہے، قرآن مجید اپنے فصاحت کے اندر معجزہ ہے، اس نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں اس کے لحاظ سے یہ معجزہ ہے، اور اس نے جو اس کی جو ترتیب ہے اس کے حوالے سے بھی یہ معجزہ ہے، اس کے کئی شیڈز ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں یہ کہا گیا کہ یہ بھی قرآن مجید کی بلاغت ہے کہ یہ وَيَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، کہ یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کرتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور۔ اے دنیا کے لوگوں، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو خطاب کر رہے ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے اور یہ شفا ہے ان بیماریوں کا جو دل میں ہے۔ دل میں کفر کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، تو ان کے لیے یہ شفا ہے۔ وَہُدًى، اور یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور یہ رحمت ہے، للمومنین، مومنین کے لیے۔ یعنی انسان جب اس قرآن مجید پر ایمان لے آتا ہے تو یہ قرآن مجید اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہہ دیجئے کہ قرآن مجید کا یہ نزول اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، تو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ یعنی قرآن مجید کا یہ نزول اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے اور یہ قرآن مجید رحمت ہے۔ رحمان نے رحمت نازل کی ہے، اب اس رحمت کا انکار کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے الرحمن کا انکار کرنا، اس لیے وہاں پر یہ کہا گیا وَيَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل کی ہے، یہ قرآن مجید ہمارے لیے رحمت ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس لیے یہ کہا گیا کہ وہ الرحمن کا انکار کرتا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للمومنین کہا، یہ کتاب، یہ قرآن مجید مومنین کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ اب اس رحمت پر یہ جو انسٹرکشنز ہے، یہ جو گائیڈنس ہے، یہ جو ہدایت ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہوگا۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو رحمت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، اور ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی، ہمارے سوچنے کا انداز بدل جائے گا، بدعقیدگیاں ختم ہو جائے گی، ہماری فکر تبدیل ہو جائے گی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن جو راستہ بتاتا ہے بڑا مستحکم اور سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اب قرآن مجید ہمیں ایک راستہ بتاتا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے۔ اب ہم اس طریقے کو صرف پڑھتے جاتے ہیں تو برکت کہاں سے آئے گی، رحمت کہاں سے آئے گی؟ مثال کے طور پر اس قرآن مجید میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کم تولنا گناہ ہے، اور آپ پڑھتے جاتے ہیں کم تولنا گناہ ہے، کم تولنا گناہ ہے، اور آپ سمجھ کر نہیں پڑھتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، آپ کم تولتے بھی ہیں۔ آپ یہ پڑھتے جاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ اس پر عمل نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، زنا کے قریب نہ جاؤ، ان باتوں کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ جب آپ اس کو اپنے عمل میں لائیں گے تو رحمت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، تاثیر بھی آئے گی، یہ چیزیں ہماری سوچ بدل جائے گی۔ اور اسی طرح اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں
تو انہوں نے اس قرآن مجید کو اپنے عمل میں وہ لائے تھے، اس لیے جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ٹھہرے۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب مجید سے، اس قرآن مجید سے قوموں کو اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے، ان کے درجات بلند کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور بہت سی قوموں کو جو اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، جو اس قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، تعالیٰ ان کو رفع دیتا ہے، ان کے درجات بلند کرتا ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، جو اس کے مطابق اس کے ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، ان کو پست کر دیتا ہے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ مسلمان اس قرآن مجید کو اپنے عمل میں ہی نہیں لاتے۔ یاد رکھیے گا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں بدل گئی۔ وہ اس قرآن مجید میں یہ پاور ہے کہ یہ کسی کی زندگی کو تبدیل کرے، انہوں نے اس پر عمل کیا، اسی لیے ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ آج بھی اگر ہم اس قرآن مجید پر عمل کریں تو یقین کے ساتھ، میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، شرک ختم ہو جائے گا، کفر ختم ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ہمارا یہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن جائے گا۔ تو رحمان کی اس رحمت پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، تبھی ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ منکرین، جو کفار تمہارے سامنے ہیں، یہ رحمان کی اس رحمت کا انکار کرتے ہیں۔ یکفرون بالرحمن، تو ان کو یہ کہہ دیجئے، آپ یہ اعلان کر دیجئے، قل هو ربی لا الہ الا ہو، کہہ دیجئے کہ وہی میرا رب ہے، وہی میرا پالنہار ہے، وہی میرا پروٹیکٹر ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی غوث اور غوث العظم نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، الہ صرف وہی ہے۔ علیہ توکلت، اور میں اسی پر توکل کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ الیہ متاب، اور میرا کامل رجوع بھی اسی کی طرف ہوتا ہے، اسی کی طرف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو عمل میں لائیں۔ جب ہم اس کو عمل میں لائیں گے تو تاثیر بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان آیتوں پر غور اور فکر کریں اور اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے اس قرآن مجید پر ہم عمل کریں۔ اٹھ کے خورشید کا سامان و سفر تازہ کریں، نفس سوخت شام و سحر تازہ کریں۔